أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تم لوگوں سے حق چھپاؤ، ہم حق چھپانے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کی لعنت اپنے سروں پہ لینے والے نہیں ہیں۔ تم بنو لعنتی، تم بنو روزی روٹی دیکھو، تمہاری اپنی نوکریاں دیکھو، بزدلو تم جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فقلت یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت عمر کہتے میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، تألف الناس وارفق بہم، نبی کی امت پر ذرا نرمی کرو، نرمی کرو، ذرا محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں عمر؟ ابو بکر صدیق۔ لوگوں کو جوڑو، ذرا جوڑو، یہی ہے، تالیف کرو، بین القلوب، دلوں کو ملاؤ، دلوں کو توڑو نہیں، اور ان کے اوپر ذرا محبت سے، نرمی سے پیش آؤ۔ جہاد کر کون لوگ ہیں یہ؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، نبی کے پیچھے اذان اقامت سب کچھ کرنے والے، ذرا ان کو جوڑو، ان کے اندر ذرا نرمی سے پیش آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ اور وہی میرا بھی کہنا ہے، سنو، وہی میرا بھی کہنا ہے۔ کہنے لگے ابوبکر صدیق، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ عمر، زمانے جاہلیت میں تو بڑے پہلوان بنتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو بزدل ہو گئے۔ اس قدر بزدلی اور اس قدر ذلت نا، زمانے جاہلیت میں تو بڑے پہلوان تم تھے، بڑے سخت تھے۔ انہو قد انقطع الوحی، سنو یہی ہمارا بھی ہے، اور امت کے ایک ایک فرد کا نعرہ یہی ہونا چاہیے۔ انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، ابو بکر کہہ رہے ہیں وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وحی آنا بند ہو گئی، وتم الدین، اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ اَيُنْقَصُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا نبی کے دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اے دنیا کے مولویوں اور اے قرآن و سنت کے نام پر ایسڈ بانٹنے والوں، اور اے بدعت و شرک کے تاجروں اور سوداگروں، میں زندہ رہوں اور میرے اخوان زندہ رہیں، اور دین مصطفیٰ کے اندر تحریف ہو، دین اور اسلام کے نام پر شرک اور بدعتیں امت کے اندر پھیلائی جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو اس زبان سے جہاد کروں گا، اگر تلوار دے گا تو تلوار سے جہاد کروں گا انشاءاللہ۔ یہ خلیفۃ الرسول کا فرمان ہے۔ سنو مسلمانوں، سیرت ابو بکر یہ ہے۔ لوگ زلف اور کاکل کی بیان کر کے چلے جاتے ہیں، بڑے رحم دل تھے، بڑے اچھے تھے، پیارے تھے، مننے تھے، سلونے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا بنا بنایا کوئی دولہا تھا، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ سنو، اخلاق اس کو نہیں کہتے، اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ بچہ انگار کی طرف بڑھے،
تو اس کو روکو بھی نہیں, اس کو پکڑ کے کھینچو بھی نہیں. ہاں اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ امت کے اندر برائیاں پھیلانے والوں کے ساتھ نرمی کی جائے. میاں اسلام نے کہا چوری کر رہا ہاتھ کاٹ لو, بھلے کہ میں پہلی دفعہ چوری کر رہا ہوں. چور ہمیشہ کہتا میں پہلی دفعہ چوری کر رہا ہوں. یہ کہا جائے گا چل پہلی دفعہ معاف ہے, دوسری دفعہ کرے گا تو پکڑ لیں گے؟ بولو ہاں سنا کرو. زنا کرے گا تو درے پڑیں گے یا سنگسار کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہوگا, یا کہا یا اگر وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کیا ہوں معاف کر دو, معاف ہو جائے گا. پھر یہ جو شرک کر رہے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے اور کسی سے نفرت نہیں ہے, یاد رکھو. اور اسی میں بغض محبت اللہ کے لیے, دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. میرا کوئی خاندانی رشتہ کسی سے نہیں ہے. یہ جتنے بھی ملے مولویوں نے کتابیں لکھ کے بھری ہیں, میں ان راہوں کا راہی ہوں, نکل کے آیا ہوں. اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ میں تو گمراہ تھا, اگر میں اسی میں رہتا تو نہ جانے کیا ہوتا. تو آپ کیوں بھٹکو میاں, آپ اور آپ بھی اللہ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی کانوں تک یہ میری آوازیں پہنچ رہی ہیں ٹوٹی پھوٹی. لوگوں ہوش کے ناخن لو, ہوش کے. ہمارے بزرگوں کو گالیاں پہ تیرا بزرگ کون؟ جو اسلام کا بزرگ وہ ہمارا بزرگ ہے کہ نہیں ہے؟ جو اسلام کا دوست وہ ہمارا دوست, جو نبی کے عقیدے پہ وہ ہمارا بھائی ہمارا دوست, جو نبی کے دین سے دور, جو نبی کے دین سے الگ, جو نبی کے منہج سے الگ وہ ہمارا دوست, ہمارا مولوی, ہمارا عالم, ہمارا دوست. کیسا وہ نہیں ہو سکتا وہ, کیوں وہ قبر میں نہیں جائے گا ہمارے. یاد رکھو, ابھی میں بتاؤں گا کہ اللہ اکبر. یہ رہا حضرت ابوبکر کا فیصلہ. کہنے لگے وہ دن جو ابوبکر نے فیصلہ کیا. اور کیا ہوا پھر؟ ابوبکر نے کیا کہا؟ تلوار نکالی, کہا بیٹھو میں اکیلے جاؤں گا لڑنے کے لیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئیں. ابو بکر نے کہا واللہ لو فرقوا بین الصلاۃ والزکات, اللہ کی قسم جو نماز میں اور زکات میں فرق کرے وہ مسلمان نہیں, وہ کافر. سوچو اس دن ابو بکر کے علم کا اندازہ لوگوں کو ہوا کہ ابو بکر کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے بڑے عالم. بھئی کوئی نماز نہ پڑھے تو مسلمان ہے؟ ہاں وہی کہا انہوں نے, جو نماز میں اور زکات میں فرق بیان کرے وہ مسلمان. پتہ یہ چلا وہ نماز بھی پڑھتے تھے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نمازی لوگ ہیں. ابے نماز ہی کی تو دعوت ہو رہی ہے, نماز ہی تو پھیلائی جا رہی ہے. یہ نہیں پتا چلتا یہ کون سی نماز ہے. یہ وہ ابو بکر صدیق اور عمر والی نماز ہے, کس کی ہے اللہ ہی بہتر جانے. ڈھونڈو گے تمہیں پتا چل جائے گا یہ کس کی نماز ہے. اس لیے دھوکہ نہ کھاؤ, اور زندگی بڑی مختصر ہے. آؤ ذرا حضرت ابو بکر کی بہادری بھی تمہیں دکھائیں. اور کیا بہادری, زندگی کے اندر وہ بہادریاں تو ان کی پوری زندگی بہادری میں گزری. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہمارے کچھ بدعقیدہ بد باطن لوگ ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں علی شیر خدا, ہزاروں کے مقابلے میں اکیلے ڈٹ جانے والا ہے کہ نہیں. اور حضرت علی کی تعریف کریں تو ٹھیک بات, لیکن ان کے ساتھ ساتھ خلفاء کی, ابو بکر و عمر کی اور عثمان کے اوپر گالیاں بکتے ہیں. یہ بدبخت, یہ کافر ہے. یہ کون ہیں؟ یہ سمت کے کفار ہیں. جو ابو بکر کو گالی دے, جو عمر کو گالی دے, جو عثمان کو گالی دے, ان کے اوپر تبرے کسے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, وہ کافر ہے. سنو حضرت علی کیا کہتے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ من اشجع الناس, اپنے لوگوں سے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کہنے لگے کہ انت, آپ سب سے بہادر ہیں. فقال ما انا فما انا فما بارست الا انتصفت منه. مجھے کہہ رہے ہو بہادر, میں نے تو ہمیشہ اپنے جوڑ کی لڑائی لڑی ہے, میں نے ہمیشہ اپنے جوڑ کی لڑائی لڑی ہے. ولكن اخبرونی فی اشجع الناس, لیکن مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر مجھ سے بھی بڑا کون ہے؟ قالوا, تو لوگوں نے کہا کہ لا نعلم فمن, مجھے نہیں پتا ہے کون ہے, آپ ہی بتائیں. قال ابو بکر الصدیق, کہنے لگے سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے اس وقت جب غزوہ بدر کے موقع پر
मुसलमानों की फौजें आमने सामने हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाई गई और यह हुआ कि अल्लाह के नबी इसी झोपड़ी में बैठकर मुसलमानों के फौजों की कमान करेंगे। उस वक्त यह भी मीटिंग हुई हमारी कि हम जब मैदान जहाद में होंगे तो नबी के पास भी किसी को होना चाहिए। तो कौन होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है? अल्लाह अकबर। नबी की हिफाजत की जिम्मेदारी कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ, कुफ्फार की नजर और पूरे कुफ्फार की नजर ये थी कि शमा को बुझा दो, सारे के सारे लोग हमारे जाल में आ जाएंगे, सारे के सारे लोग अंधेरे में हो जाएंगे, ये चिराग बुझा दो। और सारे कुफ्फार की कोशिश और जिद्दोजहद उसी पहाड़ी पे बने हुए उस झोपड़ी पे थी कि इस झोपड़ी वाले को खत्म कर दो, इन्हें खत्म करना आसान हो जाएगा। थी कि नहीं थी? और आज भी यही है कि नबी से तुम्हारा रिश्ता काट दिया जाए फिर तुम मारे फिरो, फिर दुनिया में लोग भले अपने मुंह इमाम बनते फिरें, इमाम बनते और बनाते फिर रहे हैं। नबी से रिश्ता काट दिया तो तुम्हें गुमराह करना भी तुम्हें क्या हो गया? आसान हो गया। उस नबी ने फरमाया था, मुझसे रिश्ता तोड़ोगे, मेरी हदीस से तोड़ोगे, मेरे कुरान से तोड़ोगे तो फिर शैतान तुम्हें उचक लेगा और तुम उसकी राहों पे चलने लगोगे। आज वही हुआ। अल-मुहिम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस वक्त ये हुआ कि कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेगा। सिचुएशन ये है, मना हालात ये हैं कि नबी की जान भी खतरे में है। 313 सहाबा और हजारों का मजमा, और वो भी घोड़ों और ऊंटों के ऊपर उसके से सवार, कैसे होगा? निहत्थे सहाबा कराम कहते हैं कि उस वक्त हालत ये हुई कि हम में कोई भी तैयार न हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी ले। लेकिन अचानक हमने देखा कि अबू बकर ने अपनी तलवार निकाली और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास आके खड़े हुए, कहने लगे, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है जब तक अबू बकर जिंदा है। नबी तक पहुंचना तो दरकिनार, नबी को कोई जख्म भी नहीं पहुंचा सकता है। कहते हैं उस वक्त जब सबकी हिम्मतें पस्त हो चुकी थी, तने तनहा अबू बकर ने तलवार थाम कर उस मदीने वाले की झोपड़ी के दरवाजे पर दरबानी की थी। अल्लाह अकबर। वो सबसे बड़ा बहादुर है। कहने लगे, वल्लाह फहुवा अशजअना, वही सब हम में सबसे ज्यादा बहादुर थे। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द अख़ज़तहु कुरैश। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के चंद औबाशों ने पकड़ा हुआ है, कुरैश के चंद बदमाशों ने मक्के की गली में पकड़ा हुआ है। हाज़ा यजबाहु व हाज़ा युतलतिलहु, ये इधर धक्के दे रहा है, कोई उधर धक्के दे रहा है। मुसलमानों, ये हमारे नबी तौहीद की दावत दे रहे हैं और उसका नतीजा और उसका फल मक्के की गलियों में हमारे नबी को ये मिल रहा था। कोई इधर धक्के दे रहा है, कोई इधर धक्के दे रहा है, कोई पकड़ के खींच रहा है। हजरत अली कहते हैं कि वो हम यकूलूना, और वो कहते थे, अंतल्लज़ी जअलतल आलिहता इलाहन वाहिदन, तू ही है ना जिसने तमाम माबूदों से रिश्ता तोड़वा कर एक माबूद की तरफ दावत देता है, लोगों को एक माबूद की इबादत की दावत देता है, तू ही है। क़ाला अलीयुन फ़वल्लाहि मा दना अहदुना मिन्ना इल्ला अबू बकर। कहते हैं वल्लाह की कसम, हम सारे के सारे नबी को ये धक्का देने वालों को देख रहे थे, नबी की परेशानी देख रहे थे, नबी की मुसीबत देख रहे थे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम उन औबाशों से जाकर के टकराएं, उन औबाशों को नबी से छुड़ाएं। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि अबू बकर सिद्दीक मैदान में कूदे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको धक्का देना शुरू किया, मारना शुरू किया और कहने लगे, अतक़्तुलून रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह। अरे दुश्मनों, क्या तुम ऐसे उसको मार रहे हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, जो मेरा माबूद अल्लाह है। हजरत अली ने जब ये वाक़या बयान किया, आंखों से आंसू रवा हो गए और कहने लगे कि ये बतलाओ मेरे साथियों, अबू बकर से बढ़ करके बहादुर
اور شجاع اور کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے یہ بتلاؤ کیا فرعون کے جو آل اولاد تھے اور اس زمانے میں جو فرعون کے گھر والوں میں جو مومن اور مومنات تھے کیا وہ زیادہ افضل ہیں یا ابو بکر زیادہ افضل ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک گھڑی، ابو بکر کی یہ ایک گھڑی آل فرعون کے ان مومنوں کی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل فرعون کے جو گھر والے تھے اور ایمان لائے تھے انہوں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، لیکن ابو بکر نے اپنے ایمان کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا۔ تو ابو بکر کا ایک گھڑی کا ایمان ان لوگوں کی 1000 گھڑیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ سألت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سخت ترین وہ گھڑی بتلاؤ جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی ہو، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی اذیت جو مشرکین نے نبی کو دی ہے، ذرا وہ گھڑی بتلاؤ وہ کون سی گھڑی ہے؟ کہنے لگے کہ رأیت عقبہ بن ابی معیط، کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن معیط کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر مصروف تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ میں نے عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھا، وہ مردود آیا اور اس نے اللہ کے حبیب کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور اس کو اینٹنا شروع کیا، اس کو اینٹنا شروع کیا۔ اینٹن سخت سے سخت ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہم سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نکل گئی، آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور آپ کی سانس رک گئی۔ ہم میں کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ہم جا کر اپنے نبی کی حفاظت کریں، اپنے نبی کو بچائیں، لیکن ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے اور لوگوں کے اوپر پل پڑے اور کہنے لگے ظالمو، اس نبی کو تم مارتے ہو، اس نبی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، اے مردود ملعون، اس نبی کو مارنا چاہتا ہے جو نبی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس صحیح اور سچا دین لے کر کے اپنے رب کے پاس آیا ہے، تمہیں ہدایت دینے آیا ہے، تم اس نبی کو مار رہے ہو۔ واللہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے، ابو بکر نے دھکے دیے اللہ کے نبی کی گردن سے، وہ اینٹھن چھڑائی اور اس وقت کھلم کھلا تمام عمائدین مشرکین قریش مکہ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر مومن ہیں، لیکن اس وقت اعلان ابو بکر نے کہا کہ میں بھی مومن ہوں اور نبی کا ساتھی ہوں، نبی کا مددگار اور معاون۔ اس وقت کسی کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا، اپنا ایمان ظاہر کرنا، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، یہ اپنے آپ کو مصیبت کو آواز دینا تھی، تباہی کو آواز دینا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ تمام واقعات اور اس سے کہیں زیادہ واقعات بوڑھے ابو بکر کی شجاعت اور بہادری کی واضح دلیل ہیں، اور حضرت ابو بکر کی واضح جو ہے بہادری اور شجاعت کی علامت ہیں۔ آئیے، یہ ایک نمونہ تھا سیرت کا، بہادری کا۔ اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق کس طرح دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت توحید کے لیے نکلتے، یا کبھی کبھی آپ تنہا بھی دعوت دیتے۔ چنانچہ آپ چونکہ تاجر تھے، آپ بڑے ہی بااخلاق اور بڑے ہی بامروت اور بڑے ہی نیک اور صالح تھے، اور آپ کی ایمانداری کا چرچا مشرکین مکہ کے اندر تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اس توحید کی دعوت کو لوگوں کے اندر پھیلایا تو کن عظیم ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں تو آگے چل کر کے مسلمان ہونے کے بعد یہ اسلام کے کمانڈر بنے، اسلام کے جو ہے محافظ بنے، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں کو ختم کرنے والے یہ لوگ بنے۔ اور یہ ہستیاں تھیں، وہ ہستیاں تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی جو اسلام لائے، حضرت ابو بکر کی دعوت پر اسلام لائے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بھی حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ہیں بڑے بڑے، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. تو یہ ابو بکر کی دعوت کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ تھا. حضرت ابو بکر جس طرح شجاع اور بہادر اور دعوت کے میدان میں اس طرح سے تیزی دکھاتے تھے، اسی طرح سے آپ کا جود و کرم، آپ کی سخاوت اور آپ کی بخششیں بھی بہت زیادہ تھیں. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کے مال نے جتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے، دنیا میں کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اسی قسم کی تعریف فرما رہے تھے. حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے کہ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں اور میرے مال و دولت یہ سب آپ کے اوپر قربان ہیں، یہ سب آپ ہی کا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر کے مال و دولت میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچہ کرتے تھے جیسے اپنے مال میں سے خرچہ کرتے ہوں، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. چنانچہ یہی ابو بکر ہیں، جب اسلام لائے تو گھر کے اندر 40,000 درہم انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. 40,000 درہم دینار انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. جب یہ اسلام لائے تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون اور آپ کی اس دعوت کی مدد کے لیے حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیے. اللہ اکبر. یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آج بھی دعوت توحید کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اے نبی، اے ابو بکر کی سیرت کے سننے والوں، تمہیں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جس طرح ابو بکر صدیق نے اپنے مال و دولت کو اپنے نبی کی دعوت کے لیے قربان کر دیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی دعوت توحید و سنت کے لیے اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب مقابلہ ہوا تو ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو. حضرت ابو بکر اور عمر دونوں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے سوچا دل میں کہ آج میں اتنا صدقہ دوں گا کہ ابو بکر اتنا صدقہ کرنے سے مجبور ہو جائیں گے، اور آج میں یہ فضیلت ان سے آگے بڑھ جاؤں گا اور مقام اللہ کے نبی کے دربار میں حاصل کروں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق بھی نکلے، حضرت عمر بھی نکلے. حضرت عمر گئے اپنے گھر میں، مال لائے، آدھا مال لا کر کے آدھا گھر کے اندر جا کر مال کا 2 حصہ کیا، آدھا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، بڑے خوش کہ آج تو ابو بکر اتنا لا نہیں سکتے، آج تو ہم ان سے آگے بڑھ جائیں گے. حضرت ابو بکر بھی جو کچھ بھی تھا گھر میں لدے پھدے آ گئے اور اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا، ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، ابو بکر سب کچھ لے کے آ رہے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہنے لگے کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا آپ کے قدموں پہ لا کے حاضر کر دیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو عمر کہتے ہیں، میں کفے افسوس ملتا رہا، آج موقع تھا کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن آج وہ موقع بھی مجھے نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور یہی ابو بکر ہیں، جب ہجرت کر کے نکلے نبی کے ساتھ، سارا مال و دولت گٹری میں لے کر گھر سے رات کو نکلے، پتہ نہیں کب نبی کو ضرورت پڑ جائے. بڈھا باپ ابو قحافہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا، اور اسما بنت ابو بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بیٹی ہیں وہ بھی گھر کے اندر موجود. بڈھے باپ نے کہا کہ کچھ گھر میں ابو بکر نے بیٹی چھوڑا بھی ہے یا نہیں چھوڑا ہے، یا سب لے کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر. عورتوں کے لیے بھی یہ نصیحت دیکھو کس طرح دین کے لیے اپنے تن من دھن سب کو قربان کرتی تھی. حضرت اسما نے دیکھا کہ وہ مٹکا جس کے اندر پیسہ تھا، سب اشرفیاں تھی، دینار اور درہم تھے، ابو بکر لے کے چلے گئے. فوری طور پر اس کے اندر پتھر بھر کر اوپر سے اوڑھنی سے اس کو باندھ کر اپنے دادا کے پاس لائیں اور کہنے لگی، دادا اس پہ ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھے، کہنے لگے ہاں، کہنے لگی مال ہے، کہاں؟ ہاں اسی کے اندر ہے. اللہ اکبر.
اس طرح سے اپنے نبی کی اپنے دین کی خدمت اور دین کا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر کہ اس طرح سے قربانی دی انہوں نے. اسی طرح سے میرے عزیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں سب کے احسان کا بدلہ چکا ہوں, ادا کر چکا ہوں, لیکن ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا. میں نے ابو بکر کا بدلہ, ان کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں ادا کیا ہے اور میں نہیں ادا کر سکتا ہوں. قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ ہی انہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے ان کے جود اور سخا اور ان کے سخاوت کا یہ عالم. اللہ اکبر. اور حضرت ابو بکر کا علم اور ان کی فضل, اللہ اکبر, اس کا کیا کہنا ہے. آپ صحابہ میں سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے عقل مند اور سب سے بڑے سیاستدان اور سب سے بڑے سوجھ بوجھ اور سب سے بڑے بہادر تھے. چنانچہ صحابہ کا ہر اختلافی مسئلہ ابو بکر کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور حضرت ابو بکر اس کو نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے اس اختلاف کو ختم کر دیا کرتے تھے. قرآن و سنت کا آپ کو جتنا علم تھا صحابہ میں کسی کو اتنا علم نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امامت کے شروط میں سے یہ ایک شرط یہ بھی بتلائی ہے کہ اس کو امام بناؤ اپنا نماز کے لیے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کا اور سنت کا جانکار ہو. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے صحابہ کو کیا حکم دیا کہ ابو بکر تمہاری امامت کروائیں گے. ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر جاؤ میرے مصلے پر تم کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ. اور یہ ابو بکر کو مقام حاصل ہے کہ 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں نبی کی موجودگی میں انہوں نے تمام مسلمانوں کو پڑھائی ہیں. 17 نمازیں اور نبی کے مصلے پر ان کی موجودگی میں, نبی کی موجودگی میں انہوں نے نماز پڑھائی ہے. اور نبی ظاہر ہے امامت کے مصلے پہ انہی کو کھڑا کر سکتے ہیں جو قرآن کا سب سے بڑا اور ان کی سنتوں کا سب سے بڑا عالم ہو. اسی وجہ سے میرے اور اس سلسلے میں بے شمار روایتیں ہیں. چنانچہ سب سے بڑی آپ کے علم اور فضل کی سب سے بڑی دلیل جو میں نے ابھی بتلائی ہے کہ جب پورے قبائل مرتد ہونے لگے اور زکات دینے والوں نے زکات دینے لیا, اس وقت ابو بکر کی عقل اور حضرت ابو بکر کا علم کس قدر وسیع تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر انہوں نے زکات میں اور نماز میں فرق کیا تو ہم اس کے خلاف جہاد بلند کریں گے. کسی صحابی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اسی وجہ سے یہی وجہ اور یہی دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کا علم اور ان کا فضل دیکھو کہ اللہ کے نبی نے جب کفار و مشرکین سے صلح کر لی اور یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جب ہم میں کا کوئی آدمی مسلمان بھاگ کر کے مدینہ جائے گا, مکہ جائے گا تو تم اسے واپس نہ کرنا, لیکن اگر تمہارا کوئی آدمی مسلمان ہمارے پاس بھاگ کر کے آئے گا تو ہم اسے واپس کرنے کے لیے ہم اسے واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ تھا مشرکین مکہ کا. اللہ کے نبی نے اس معاہدے پہ سائن کر دیا. ابو بکر حضرت عمر بفر گئے, حضرت عمر بالکل بفر گئے اور انہوں نے کہا اما انت برسول اللہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, میں اور تم مسلمان ہو, اور بے شک میں سچا پکا دین لے کر کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے پھر کہا پھر اتنی ذلت پر یہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معاہدہ اتنی ذلت پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تلواریں میدان میں فیصلہ کریں گی, آپ حکم کیجئے, تلواریں میدان میں فیصلہ کریں گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. حضرت ابو بکر کو وہاں بھی, عمر کو وہاں تسلی نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے, کہنے لگے کیا اللہ کے نبی رسول نہیں ہے؟ کہنے لگے ہیں. کہنے لگے کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں, مسلمان ہیں. کہنے لگے کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہنے لگے بے شک سچا ہے ہمارا دین. کہنے لگے تو پھر اس ذلت کے اوپر معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ عمر, نبی نے جو معاہدہ کیا ہے اسی کے اندر خیر و برکت ہے. بے شک اللہ کے رسول ہیں, بے شک ہم مسلمان ہیں, بے شک ہمارا دین سچا ہے. دیکھیں آپ عقل اور علم اور فضل کا یہ مقام تھا کہ جہاں ابو بکر حضرت عمر پھسلے اور جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بفرے, وہاں ابو بکر نے کتنی سنجیدگی کے ساتھ کنٹرول کیا اور کتنی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو سمجھا اور سمجھایا. اور یہ حضرت ابو بکر کا علم اور ان کا فضل تھا, اور حضرت ابو بکر کی جو ہے حلم اور ان کی بردباری اور ان کی تواضع اور ان کی انکساری. اللہ اکبر,
اللہ اکبر. ابن عساکر کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں ہوتے تھے اور محلے کی بچیاں اپنی بکریاں لے لے کر کے آتی اور ابو بکر سے کہتی اے اللہ کے رسول کے خلیفہ میری بکریوں کے دودھ دودھ دیجیے. یہ انکساری اس خلیفۃ المسلمین کی بیٹھ کے ان کے دودھ دودھ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ آج ہم میں تو کوئی مدیر بن جائے کوئی ڈائریکٹر بن جائے تو کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا ہے وہ اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھنے لگتا ہے. چند دن کا عہدہ کیا مل گیا, تم نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا, آخرکار ایک دن پھر تمہیں رذیل ہو کر کے نیچے آنا پڑے گا. یہ خلیفۃ المسلمین ہیں. اور سنو روایات کے اندر آتا ہے خلیفۃ المسلمین لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں یا کون ہیں یا عام آدمی. بالکل سادے سودے انداز میں سنجیدگی کے ساتھ, اور حلم اور بردباری اتنی تھی کہ ایک دفعہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو نصیحتیں کر رہے تھے, مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر نصیحت کر رہے تھے. اتنے میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین چھوٹے سے حضرت حسن بولنے لگے تھے, اس وقت چلنے پھرنے لگے تھے, ظاہر نبی کے زمانے میں چلتے تھے. وہ حسن ابن علی دوڑے دوڑے آئے اور حضرت ابو بکر سے کیا کہا, انزل عن مجلس ابی, یہ میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, نیچے اترو. اللہ اکبر. لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کی حالت میں کہہ رہے ہیں انزل عن مجلس ابی, یہ میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, نیچے اترو. واللہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا صدقتا, اے نبی کے نواسے آپ نے سچ فرمایا, اور اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور بٹھا کر کے رونے لگے. اللہ اکبر. اور کس بات نے انہیں رلایا ہوگا, وہ اس منظر نے اس صحابی کو رلایا ہوگا جس منظر میں حضرت حسن اور حضرت حسین جب مسجد میں یوں ہی آیا کرتے تھے دوڑتے ہوئے, حضرت نبی خطبہ دیا کرتے تھے, عین خطبے کی حالت میں اللہ کے نبی اتر کر ممبر تھے اور ان دونوں گرتے پڑتے بچوں کو اپنی گودوں میں اٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, اے میری امت کے لوگوں یقیناً یہ بچے یہ مال و دولت فتنہ ہیں اور آزمائش ہیں. اسی یاد نے اس ابو بکر کو رلایا ہوگا, اسی یاد نے اس صدیق کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوں گے کہ آج نبی کا نواسا بھی وہ جانتا ہے کہ اس ممبر پر میں نے نانا بیٹھا کرتے تھے, آج یہ ممبر خالی ہے, اس جگہ پر غیر کیوں بیٹھا ہے, ایک اجنبی کیوں بیٹھا ہے. اسی لیے اس بچے نے بھی یہی فرمائش کی ہوگی کہ ابو بکر تم کیوں بیٹھے ہو, میرے نانا کہاں گئے. یہ محبت تھی. حضرت علی نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی ہے جو یقیناً دلوں کے اندر نفرت پیدا کر سکتی ہے, حضرت علی کہتے ہیں واللہ ما ھذا شأن عمری ما ھذا عن عمری, ابو بکر میں نے یہ میری طرف سے, میں کہیں یہ نہ سوچنا کہ میں نے اپنے بچے کو یہ بات سکھلائی ہے, یہ ننھا منا بچہ اس نے ایسی ہی بات کہہ دی ہوگی. ابو بکر نے کہا صدقتا واللہ متہمتک, آپ نے بھی سچ فرمایا, رب کی قسم ہے میرے دل میں آپ کے تعلق سے ایک بال بھی میرے اس شیشے جیسے دل میں نہیں آیا. یقیناً میرے عزیزو یہ بردباری, یہ تواضع, یہ انکساری, آج ہم میں کوئی کسی کا بچہ اس طرح کی کوئی بات کر دے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں, ہم اپنی اہانت سمجھتے ہیں. لیکن تم سیرت ابو بکر سن رہے ہو میرے عزیزو, اتنی غرور اتنا تکبر گھمنڈ سے نہ چلو اور نہ اختیار کرو, اس طرح سے تواضع اور انکساری اختیار کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من تواضع رفعہ اللہ, جس نے تواضع اور انکساری اختیار کی اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو غرور اور گھمنڈ کرتا ہے اللہ اسے پستی اور ذلت عطا فرماتا ہے. تو لوگوں تواضع اور انکساری اختیار کرو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک مدینے کے بالکل باہر ایک بڑھیا کے گھر پہ میں جایا کرتا تھا, اس سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں آیا کروں گا, تیری روٹیاں پکاؤں گا, تیرے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا, تیرے پانی بھر کے لاؤں گا تجھے. وہ بڑھیا اندھی تھی, وہ بڑھیا کمزور تھی, اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں جایا کرتا تھا, لیکن جب بھی میں جاتا میں دیکھتا کہ بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگا ہوا ہے, بڑھیا کے گھر میں لکڑی جل کے اور اس کی روٹی ووٹی پک کے وہ کھا پی کے تیار ہے, اس کا مشکیزہ بھی بھرا ہوتا, پانی بھی بھرا ہوتا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے پہلے کون آ کر کے بڑھیا کے یہ کام رات کو یہ کام کر کے جاتا ہے. کہنے لگے ایک دن مجھے تجسس
सूझा और मैंने कहा आज मैं छुप करके देखूंगा कि रात की तारीकियों में कौन आकर के इस अंधी बुढ़िया की मदद करके जाता है। कहने लगे मैं दीवार के पीछे छुपा था, इतने में एक आदमी को देखा, मुंह छुपाकर उस बुढ़िया के घर में गया, उसकी लकड़ियां जलाई, उसके आटे गूंधे, उसके लिए रोटियां पकाई, उसके लिए पानी यहाँ उसके लिए पानी भर के लाया। जब मैंने देखा तो देखा कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इस तरह अपने रियाया की निगहबानी और इस तरह अपने लोगों की हालत और इस तरह हिल्म और तवाज़ु और इनकिसारी की मिसाल जरा बताओ दुनिया में कहीं मिल सकती है? क्या ऐसा कोई मुसलमानों का रहबर क्या क़यामत तक पैदा हो सकता है? क्या ऐसा कोई हो सकता है जो ये मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इख्तियार फरमाई है? मुसलमानों, इसी हिल्म और बुर्दबारी को अपने अंदर पैदा करो। सीरत के सुनने का समझने का यही नतीजा है। अब आओ जरा हजरत अबू बकर की हुस्न सियासत भी देखें, तदब्बुरे ममलकत भी देखें, तदब्बुरे हुकूमत भी देखें कि किस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक हुकूमत किया करते थे और हुकूमत के अंदर किस कदर उनकी सियासत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है और आखिरी मरहले पर मैं पहुंच रहा हूं। सकीफा बनु साइदा के अंदर हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस लगी हुई है। अंसार मुहाजिरीन जमा हैं और सहाबे कराम मस्जिद नबवी के अंदर कुछ हैं, कुछ गुस्ल और तजहीज़ और तकफीन में फंसे हुए हैं और कुछ खिलाफत के मसले पर इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, इख्तलाफ आपस में पैदा हो रहा है। सकीफा बनु साइदा में हजरत उमर का तो अजीबो गरीब आलम है और उनके कुछ अहबाब हैं, मदीने की गली में नंगी तलवार लेकर के चक्कर लगा रहे हैं। वल्लाही मा माता रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल नहीं मरे हैं। अगर कोई कहेगा कि मेरा नबी मर चुका है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे नबी को मौत नहीं आई है, मेरा नबी सोया हुआ है। जिस तरह ईसा गए हैं इसी तरह मेरा नबी भी जिंदा होकर के आएगा। इस तरह एक अजीब और गरीब कैफियत वफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सहाबा के दिलों के अंदर पैदा हो गई। अजीब और गरीब सिचुएशन। हजरत अबू बकर आए, नबी की पेशानी चूमी, आंखों को बंद किया और कहने लगे अल्लाह के नबी अब आपके ऊपर दोबारा मौत नहीं आ सकती है। देखा ये हालत सहाबे कराम की हो रही है। मिंबर पे खड़े हुए और खुतबा दिया। बुखारी की रिवायत उठाओ, खुतबा दिया या अय्युहन्नास इल्मू, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान यअबुदुल्लाह फहुव हय्युन ला यमूत। ऐ कायनात के लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और बंदगी करता था वो कान खोल करके सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह का बंदा है, वह सुन ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, उसे मौत नहीं आ सकती है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद एक रसूल हैं, अगर वो मर जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो ऐ दुनिया के लोगों क्या तुम फिर काफिर हो जाओगे? याद रखो जो कुफ्र अख्तियार करेगा अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उसका खसारा होगा। हजरत अबू बकर ने कुरान की आयत करीमा पढ़ी, उमर की तलवार हाथ से छूटी, कहने लगे अल्लाह की कसम बतला रहा हूं मैंने इतनी दफा कुरान पढ़ा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये आयत करीमा अभी अबू बकर के ऊपर नाजिल हो रही हो। अल्लाह अकबर। तलवार छूट गई। सहाबी का अकीदा, सहाबी की फिक्र, सहाबी का वो जो जज्बाती जहन के ऊपर एक गुबार था वो छट गया कुरान के सुनते ही। और इस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दीवाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तकफीन में लगे। अबू बकर ने सुना कि सकीफा बनु साइदा के अंदर इस तरह यह फितना खत्म हुआ। दूसरा फितना जो सकीफा बनु साइदा में था, खिलाफत का, अंसार कहते थे हम में खलीफा होगा, मुहाजिरीन कहते थे हम में खलीफा होगा, और करीब था कि म्यान से तलवारें निकल जाएं। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे और वहां पर बैठ करके कहने लगे देखो हम कुछ नहीं जानते, हमें एक बात जरूर मालूम है, हमारे नबी ने किसी मैदान में हमको अंधेरे में नहीं छोड़ा है। हमारे नबी ने फरमाया है अल अइम्मतु मिन कुरैश, कुरैश का इमाम होगा, इमाम जो बनेगा, खलीफा जो बनेगा वो कुरैश में का बनेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान मुबारक से नबी पाक की यह हदीस निकली, तमाम इख्तलाफात बिट गए। उमर उछले और उछल के अबू बकर के हाथ को पकड़ा और कहने लगे मैं आपके हाथों पर सबसे पहले बैत करता हूं, आपसे बढ़कर और कौन अफजल है। तमाम सहाबा टूट पड़े और अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर सबों ने मुत्तफका तौर पर, इजमाई तौर पर बैत की। इस तरह ये फितना भी हजरत अबू बकर के बेहतरीन सियासत
اور بہترین تدبر اور آپ کے عقل کی سب سے بڑی دلیل یہ فتنہ بھی، یہ اس فتنے کا ختم ہونا بھی ہے۔ اس طرح نبی کے صحابہ کے درمیان اتفاق ہوا، اور پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اختلافات آئے، سب اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں ختم ہوئے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ایک خطبہ دیا، اور یہ خطبہ ذرا دھیان سے سنو، آخری مرحلے پر میں پہنچ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، جب خلیفہ بنا لیے گئے، ممبر پر چڑھے ہوئے اور کہنے لگے اے دنیا کے لوگوں سنو، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو تواضع اور انکساری، میں تمہارا خلیفہ بنایا ضرور گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، فَقَوِّمُونِي، تو مجھے سیدھا کرنا۔ اللہ اکبر، اے دنیا کے مولویوں، اے امت کے قائد و رہنما، اے امت کے قائدوں، اے امت کے رہنماؤں، اے امت کے باغ و ڈور سنبھالنے والوں، اے عالموں، اے حاکموں، اے دنیا کے لیڈروں، تمہارے لیے یہ نصیحت اور عبرت ہے۔ تم نے تو آج اپنی ہر بات کو حرف اخیر امت کے اندر سمجھایا ہوا ہے۔ ہم کبھی غلطی کر سکتے ہیں، ہم کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم سے کبھی خطا ہو سکتی ہے۔ یہ امت کا سب سے بڑا آدمی نبی کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے، اگر میں اچھا کروں میری مدد کرنا، اگر میں برا کروں مجھے سدھارنا، مجھے درست کرنا۔ اور یاد رکھو، الصدق امانہ، راست گوئی اور راست بازی یہ امانت ہے، والکذب خیانہ، اور جھوٹ اور مکاری یہ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ الحق له انشاءاللہ، اور یاد رکھو تم میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس وقت تک جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں، مظلوم کا حق اس سے نہ لے لوں۔ وَلَا يَدَعَ قَوْمٌ الْجِهَادَ، اور فرمایا جب بھی کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، جہاد کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بند کر دیتی ہے، تو اللہ اس قوم پر اپنی ذلت و رسوائیاں تھوپ دیتا ہے۔ تو اے لوگوں، جہاد کو لازم پکڑنا، جہاد کبھی نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا اور وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَ فِي يَوْمٍ قَطُّ وَفِي قَوْمٍ قَطُّ، اور جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی اور زناکاری پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اس قوم کے اوپر پھیل جاتے ہیں، اس قوم کے اوپر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اور کہا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، اے لوگوں اور سنو کان کھول کر کے یہ بھی فرمان سنو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہنے لگے اے دنیا کے لوگوں میری اطاعت کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دوں، میری اطاعت کرنا اس بات میں جب میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم دوں اطاعت کرنے کا، وَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگوں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے، میری اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے۔ اے دنیا کو نبی کی اطاعت سے چھڑا کر امتیوں کے پیچھے چلانے والے مولویوں، اور کہتے ہو ہمارے امام کی اطاعت کرو، ہمارے امام کے پیچھے چلو، یہ اس امام نے بھی نہیں کہا ہے، اور نبی اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی نے بھی نہیں کہا ہے، یہ دجالوں نے کہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اس امت کے دجالوں نے کہا ہے۔ وہ مکار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا کر امت کو امتیوں کی غلامی میں ڈالتے ہیں۔ ہمارا دین تو آیا تھا انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کروانے کے لیے، اور انہوں نے اللہ اور رسول کی غلامی چھڑوا کر امتیوں کی غلامی میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ ان مکاروں سے، ان عیاروں سے، ان کے مکر و فریب سے اس امت کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں جب تک اللہ رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری بات سے ہٹ جانا۔ اور یہی حضرت ابو بکر صدیق کی صلاح وہ تھی۔ اور اس موضوع پر تو بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ لشکر اسامہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کو کچلنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اسامہ بن زید کی عمر اس وقت
17 سال کی تھی، غلام کے بیٹے تھے، اور اس وقت لشکر مدینے سے رخصت ہوا روم کو کچلنے کے لیے، لیکن جب جرف میں پہنچا، مقام جرف میں، اس وقت پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لشکر وہیں ٹھہر گیا، نہ جانے کیا ہو، پورے قبائل کے اندر فتنے پھیل گئے، اور مانعین زکات نے زکات دینے سے انکار کر دیا، ارتداد کے فتنے الگ ہو گئے، یمن اور بحرین کے اندر فتنہ پیدا ہوا، اسی طرح سے اور دیگر مقامات پر فتنے پیدا ہوئے، آخر کار معاملہ یہ ہوا، ابو بکر سے کہا اس لشکر کو روک لو، اس لشکر کو روک لو، کیونکہ مدینے کی حفاظت یہ پہلی شرط ہے، اگر یہ لشکر چلا گیا تو یاد رکھو مدینہ محفوظ نہیں رہے گا، دشمنان اسلام مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن ابو بکر نے اس وقت بھی اپنے تدبر کا اور اپنے فضل کا، اپنے عقل کا استعمال کیا، اور واللہ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ گاٹھ جو مدینے والے نے لگایا ہے، ابو بکر اس کے کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے، ابو بکر کے جسم کے لتھڑے چتھڑے اڑے، بکر کی بیٹی عائشہ کو مدینے کے کتے اور بھیڑیے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن وہ لشکر محمد رسول اللہ نے روم جانے کا اشارہ فرمایا ہو، اسے روکنا گوارا؟ اللہ اکبر، یہ ہے حکومت۔ کیا اے جمہوریت کے نعرے لگانے والوں ہو، کثرت رائے پر فیصلہ ہو، اہل عقد فیصلہ کریں، کہاں گئی تمہاری جمہوریت؟ اکیلا ابو بکر فیصلہ کر رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام ہمیں تعلیم اور درس دیتا ہے، امیر المومنین کا فیصلہ چلے گا، جمہوریت کے مشورے امیر المومنین چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، وہ غلام نہیں ہوتا جمہوریت کا۔ 10 مل کر کے ایک غلط کو سچ کہہ دیں تو وہ سچ ہو جائے، اور 10 مل کے ایک سچ کو غلط کہہ دیں تو غلط ہو جائے، اور ایک غلط کو جھوٹ کو سچ کہہ دیں تو سچ ہو جائے۔ یہ اسلام کہتا ہے، بولو یہ کفر ہے، یہ کفر۔ اس لیے یہاں بھی یہ درس لو، کہنے لگے نہیں ہو سکتا۔ گئے نبی کی تدفین کے بعد حضرت اسامہ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں۔ اسامہ بن زید گھوڑے سے اترنا چاہتے ہیں، کہتے نہیں، تجھے نبی نے اس گھوڑے پہ بٹھایا ہے۔ ابو بکر، دوسرے صحابہ نے کہا ایک تو یہ عمر میں چھوٹ ہے، اور فوج میں بڑے بڑے صحابہ عمر کے موجود ہیں، ان سے کہیں زیادہ فضل والے، ان سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے والے، ایک تو یہ، دوسرے امیر بناؤ ذرا شریف النسل کو، یہ زید غلام کا بیٹا ہے۔ ابو بکر کے اوپر 2 اتہامات لگائے گئے، 2 باتیں آئیں، ایک تو چھوٹا ہے، دوسرے غلام کا بیٹا ہے، شریف لوگ یہاں اعلیٰ خاندان کے لوگ، قریش کے لوگ موجود ہیں، اس کو کیوں امیر بنایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، ابو بکر نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے اس کو امیر اس نے بنایا ہے جو امیر الانبیاء سید العرب والعجم ہے، اس نے اس کو امیر بنایا ہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرات نہیں ہے کہ اسے اس امارت سے نیچے اتارے۔ دوسرے عمر کی کوئی بات نہیں ہے، عمر اللہ کے نبی تم سے زیادہ جانتے تھے۔ آج کل ہمارے ملکوں میں خوب حدیثوں کے اوپر جرا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ وجہ، اپنے اماموں کو ثابت کرنے خوب چیگم کی طرح قرآن اور حدیث کو پھیلاتے ہیں اور جوڑتے ہیں، کہ نہیں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پناہ مانگو، یہ شیطان ہیں اس امت کے، ایسے لوگوں سے دور رہو میرے عزیزو۔ اس طرح سے میرے عزیز سن 11 سے لے کر سن 12 ہجری ختم، سن 12 ہجری کے شروع تک آتے جزیرۃ العرب سے حضرت ابو بکر کی سیاست و تدبر سے سارے فتنے فرو ہو گئے، ختم ہو گئے، اور جتنے بھی مشرکین تھے سب سے جزیرۃ العرب پاک و صاف ہو گیا، اور یہ صرف ابو بکر کا کلیجہ تھا کہ اس نے تنہا ان تمام طوفانوں کا اور فتنوں کا اس نے اکیلے مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے لشکر اسامہ کو روکا اور یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کو اسامہ بن زید کے لشکر کو نہ روکنا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں فاروق اعظم کی جو کمزور کر دی جو کیفیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اسی طرح منکرین زکات کا مسئلہ، اسی طرح سے مرتدین کا جو شور اور ہنگامہ، اور یہ اسی طرح سے اور جو مشاکل تھے، ان تمام مشاکل کا حضرت ابو بکر نے 2 سال کے اندر خاتمہ کر دیا، ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، امن و شانتی کا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے پیدا کی، اور اس طرح سے خلافت رواں اور دواں ہوئی، اور جب اس طرح سے نبی کی امت کے درمیان مکمل طور پر قوت و طاقت پیدا ہو گئی، اللہ کا یہ عزیز بندہ، نبی کا یہ محبوب 22 اور 23 جمادی الثانی کی درمیانی رات منگل کی رات تھی بعد نماز مغرب 13 برس کی 63 برس کی عمر میں اللہ کا یہ محبوب بندہ اللہ کو پیارا ہوا۔ 63 برس کی زندگی میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولاد اور بیویوں کی تعداد یہ تھی، پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزہ جو کافرہ تھی اور کافرہ ہو کر کے مری، ان کے بطن سے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اسی طرح سے دوسری بیوی سے جن کا نام ام رومان تھا، ان سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی سے جو حضرت اسماء بنت عمیس ہیں، اور یہ اسماء بنت عمیس کون ہیں؟ یہ حضرت جعفر بن ابو طالب کی بیوی تھی، حضرت جعفر بن ابو طالب کی بیوی تھی۔ جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شادی کی۔ جب حضرت ابو بکر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شادی کی، حضرت اسماء بنت عمیس۔ تو یہ اس زمانے میں تھا کہ اگر ایک شوہر مر گیا تو دوسرے مر گئے، تو یہ ہمارے ہاں جہالت آئی ہوئی ہے کہ اگر ایک شوہر مر گیا، اگر بیوی دوسرے سے نکاح کر لے تو کہیں گے پہلے بھی اس کا کہیں ٹانکا پہلے سے بھیڑا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، یہ جاہلیت کافر۔ ہاں ادھر اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہے تو کیا گناہ کرے؟ اسی جوانی میں مر کر گئے، اپنے خون کو کیوں جلائے بھائی؟ اسلام نے اس طرح سے شادیوں کی اجازت۔ المہم ہے، بہرحال اس موضوع پہ تقریریں ہیں۔ تیسری بیوی اسماء بنت عمیس تھیں جن سے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ چوتھی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ تھی جن سے ام کلثوم پیدا ہوئیں، جو ان کے وفات کے بعد فوراً ابو بکر کی وفات کے بعد انتقال کر گئیں۔ پھر اس نبی کے حبیب کو، اس نبی کے یار غار مصطفیٰ کو اسی حضرت عائشہ کے کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کر دیا گیا، اور یہ خلافت کا پہلا چاند زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ اللہ رب العزت ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی، ہم معصیت کیشوں اور گنہگاروں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سے محبت اور تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ان سے بغض اور حسد رکھتے ہیں اللہ انہیں دنیا سے ہلاک و برباد فرمائے، اور اللہ ان سب کو ہدایت بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔